أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا إن شاء الله. Sharing the screen. चलिए कहाँ से पढ़ना है? ये कर लिया था कुली उनजला नबी। चलो यहीं से पढ़ना पढ़ الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ठीक है आगे पढ़िए. فإن الفاء حرف استئناف إن حرف شرط جازم जाजिम हर्फ शर्त ठीक है ना. और हर्फ इस्तिनाफिन हर्फुन इस्तिनाफुन भी कह सकते हैं लेकिन वो ज्यादा सही है मुरक्कब इजाफी बनाना. हर्फु इस्तिनाफिन हर्फ शर्तिन जाजिम आमनु آمنوا فعل الماضي فعل الشرط في محل جزم والواو فاعل في محل رفع जुमला बन गया. والجملة ठीक الشرطية है. لا محل لها. जुमला शर्तिया जो होता है वो ला मोहल्ला ला. कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जिनका कोई इराब नहीं होता. ला मोहल्ला लहा. वैसे तो जुमला जो होता है वो मबनी होता है ना लेकिन फिर उनका क्या होता है कि वो जिस जगह पे आ रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं ना वहां पे है ना. कभी खबर बन जाते हैं मलन मरफू फी माली नस्ब. कुछ जो होते हैं उनका इराब होता ही नहीं. वो ला महल्ला लहा होते हैं जैसे जुमला शर्तिया है जुमला इब्तदाई है. तो फेलन मादिन माजी है फेलन शर्तिन फी महली जज्मिन वल फाइल फी महली रफिन व जुमला तो शर्ती. इसको जुमला तुम शर्तुन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ये मुजाफ है ये मुजाफ है. ला महल्ला ला. आगे पढ़े बेमिसली بمثل الباء حرف جر للاستئناف استئناف इस्तियानती. इस्तियानत का मतलब क्या होता है? ऐन बा नून इसका रूट वर्ड होता है. जो बा होती है ना उसकी बहुत सारी किस्में होती हैं. ये इस्तियानत की बा है. जैसे बिस्मिल्लाह में आती है ना अल्लाह की मदद के साथ हम कोई काम करते हैं ना है ना. सही है. अल्लाह की मदद. ये ऐन बा नून रूट वर्ड है. बाब इस्तिफाल से है. इस्तियानत का मतलब होता है कि मदद तलब करना. अलिफ सीन ता का मतलब होता है कुछ चीज सीकिंग फॉर समथिंग कुछ चीज तलब करना. तो बी जो है यहाँ पे इस्तेनात अरफ जर है लेकिन इस्तियानत का है. वहां पे हम आमनु बी मिसली मिसली. अब मिसल क्या मजरूर है ठीक है. और वो क्या है सिफतुन. मिसली मिसलिन क्या है मिसलिन सिफतुन ली मस्दिर माजूफिन ऐ आमनु ऐमानन. ठीक है. ये ईमानन जो है ना यहाँ पे माजूफ है. ठीक है. ईमानन ईमान लाओ ईमान लाना. ये कौन सा मस्दर होगा? ये कौन सा मफूल बनेगा? फेल के रूट वर्ड से आगे मस्दर आ जाए तो वो क्या बनता है? कौन सा मफूल बनता है? और ये देखे नकरा के बाद जार मजूर आ रहा है तो सिफा भी बन रही है ना. है ना. ये मौसूफ बन रहा है. ये उसका जार मजूर सिफत बन रही है. और ये मस्दर क्या है? ये ईमान नन है.
اور ایمانن کیسے بنا ہوا ہے؟ اسی کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر بنا ہوا ہے. اس کو مصدر اس مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ اس مصدر کو جو فعل کے روٹ ورڈ سے بنا ہو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ایبسولوٹ مفعول. جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمن. اب کلمہ کے روٹ ورڈ سے تکلیمن بنتا ہے نا آگے، ہے نا؟ جی تو وہ بھی ایک مصدر ہی ہے نا تکلیمن. کون سے باب سے تقریباً مصدر ہے؟ کلمہ یکلمو تکلیمن، باب تفاعل سے، علمہ یعلم تعلیمن. تو فعل کے روٹ ورڈ سے اگر مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور یہاں پہ یہ حذف کر دیا گیا، ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر تم ایمان لاؤ کس کی طرح؟ ایمانن بمثل، یعنی تم ایمان لاؤ، ایمان لانا مانن مثال لانے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا یہاں جی پہ صفہ بن گیا، نکرہ کے بعد یہ آ رہا ہے اے آمنو ایمانن مثل ایمانکم. اب یہاں ایمانکم دوبارہ جو ہے نا وہ بھی ایمانکم بھی معذوف ہے، بمثل ایمانکم. اب اس کا ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ پورے کا ترجمہ کرنا ہے ابھی. پھر اگر وہ ایمان لے آئے ایمانن ایمان بمثلی ایمانکم تمہارے ایمان کی طرح، ہے نا؟ جی کس کے ایمان کی طرح؟ صحابہ کے ایمان کی طرح، ٹھیک ہے. جی پھر اگر وہ ایمان لے آئے، پھر اگر وہ ایمان لے آئے، اس میں وہ جو فائل ہے، ایمانن ایمان لانا، بمثل ایمانکم مانند سملر ٹو تمہارے ایمان کے، ما امن تم جو تم ایمان لائے. اب ما کیا ہے اس میں؟ ما کیا بن رہا ہے؟ پڑھے آگے. ما اسم موصول فی محل جر مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کو کہہ جی رہے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے. اسم موصول فی محل جر مضاف الیہ، ہے نا؟ جی اس کو مثلی کا بنا رہے ہیں نا مضاف الیہ. یہ جو جی مثل ہے نا اس کا مضاف الیہ بنا رہے ہیں، وہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اگر بیچ میں سے ایمانکم کو نکالیں تو بی مثلی ما امنتم، تو ہم نے کیا کر دیا؟ بی مثلی ایمانکم کر دیا. تو یہ کیا بن گیا پھر؟ صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ کا ما جو ہے اس کا مضاف الیہ بن گیا. آمنتم کیا ہے؟ فعلن. آمنتم فعل ماض مبني والضمير في محل رفع فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصول. صلۃ الموصول. تو یہ اسم موصول بھی ہے اور یہ اس کا صلۃ الموصول بن گیا. دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مثلی کا مضاف الیہ بن جائیں گے. مثلی کا کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ بن جائیں گے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. خالی ما تو کچھ نہیں بنتا نا، صلہ بھی اس کے ساتھ ملتا ہے. جی تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا ایمانن بمثلی ما آمنتم، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لائیں. آگے کیا ہے؟ بھی به جار مجرور متعلق بالفعل آمن. یہ اس کا متعلق بن جائے گا، ٹھیک ہے. آمن کے ساتھ ہمیشہ بی آتا ہے، یہاں بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے. جب بھی آمن اب فعل آئے گا باب فعل سے اس کے ساتھ بی آئے گا. تو آگے یہ مفعول تھا لیکن بی کی وجہ سے اب یہ جار مجرور بن کے متعلق بن گیا. آگے کیا؟ فقد فقد الفاء في جواب الشرط. قد حرف قد حرف تحقيق. حرف تحقیق. اهتدوا اهتدوا فعل ماض مبني
والواو فاعل في محل رفع والجملة في محل جزم جواب جواب الشرط. شرط. جواب شرط پہ جب قد داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فا بھی آتی ہے. یاد ہے نا میں نے پڑھایا تھا جواب جی شرط پر فا کب کب آتی ہے نا. تو قد جی آئے، اسا آئے، ہے نا، بہت سارے ورڈ تھے، لیسا آئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے قد کے اوپر فا آ جاتی ہے. آگے پڑھیں. جواب شرط پر کیا آ جاتی ہے؟ یہ جواب شرط ہے اور اس پہ قد آیا تو قد آئے تو فا آ جاتی ہے. آگے وإن الواو عاطفة للجمل إن حرف شرط جازم. وہ جو ہے عاطفہ ہے للجملی، جملے کے لیے. کس جملے کے لیے؟ ان حرف شرط جازم ہے، یہ حرف شرط ہے اور وہ کیا ہے؟ یہ عاطفہ ہے. جمل، جملن کیا ہے؟ للجملن، جمل ایک جملے کو کہتے ہیں یا پرپرولر ہے؟ یہ اوپر دو جملے آئے نا، ایک تو یہ آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ، پھر آیا ہے فَقَهْ اهْتَدُوا، یعنی جواب شرط اور شرط دونوں کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ جو ہے عاطفہ ہے، یعنی اگلا جملہ کیا ہوگا اس کے اوپر جائے گا. تو اب تولو پڑھے. تولو، یہ تولو ہے یہ نا. فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، منہ موڑ لیں، تولا پڑھے. تولى فعل ماض في محل جزم فعل. یہ فعل ماضی ہے تولو، ٹھیک ہے، اور یہ ہے فی محل جزمن، ماضی ہوتا ہے فی محل جزمن. فی محل جزمن کیوں آ رہا ہے ماضی؟ کیونکہ ماضی تو ہوتا ہی ہے مبنی، لیکن یہاں پر آپ جو ہے ان کی وجہ سے یہ مجزوم بھی ہو رہا ہے کیونکہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے. یہ شرط ہے اور یہ حرف شرط ہے اور یہ شرط ہے. تو شرط جو ہوتی ہے مجزوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں نظر تو نہیں آ رہی وہ مبنی ہے لیکن فی محل جزمن ہے. ٹھیک ہے. اور ان حرف شرط تولو فعل ماضی فی محل جزمن فعل الشرطی، فعل شرط بن رہا ہے. آگے والواو فائل ہے اس کا. تولو کے اندر کیا ہے؟ تولو. تولا کون سا باب ہے یہ؟ تولو، تولى فعل فاعل. تولو، یہ ہے نا آپ کا تولو. تولو، تولا یا تولو، تولا یا تولا یو، آگے کیا ہوگا؟ اس کی جمع کیا بنے گی؟ تولو بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ فعل شرط ہے، مجزوم ہے، ماضی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے اس کا وہ ہے. اور اس سے پہلے کیا آیا؟ فَإِن آیا نا، کہ وہ ان وَإِن آیا. وَإِن تَوَلَّوْا، آگے کیا ہے؟ فَإِنَّمَا، فإنما الفاء عاطفة إنما كافة ومكفوفة. تو انما جو ہوتا ہے شرط کے لیے، انما، انا پلس ما ہے نا، جی اور اس کو انما، اس کو کہتے ہیں ما کافا. ٹھیک ہے. ما کافا کہتے ہیں اس کے اوپر جو ما آتی ہے، انا کے اوپر جو ما آتی ہے اس کو ما کافا کہتے ہیں. کیونکہ کیوں کہتے ہیں اس کو ما کافا؟ یاد ہے کچھ؟ ہم انا کو اس کے عمل سے روک دیتی ہے نا، ہے نا. یہ جو جی ما ہوتی ہے انا منسوب کرتا ہے نا. جی اب دیکھیں انا ما آیا ہے تو یہاں پہ منسوب نہیں آیا، یہاں پر کیا آیا ہے؟ مرفوع ضمیر مرفوع. آئی ہے. جی یہ مرفوع ضمیر ہے نا، جی منسوب نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع ضمیر آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ضمیر فی محل رفع مبتدا بن رہی ہے. مبتدا تو مرفوع ہی بنتی ہے نا. اگر یہ انا ہوتا تو یہ ضمیر کیا ہو جاتی؟ انا ہم ہو جاتی نا، اس کا اسم بن جاتی.
لیکن اب بیچ میں ما آیا ہے تو اس کو مرفوع ہی کہیں گے، اس کو منصوب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں ہم، ہننا اور ہما، یہ تین ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ مرفوع بھی ہوتی ہیں اور منصوب بھی ہوتی ہیں، مفعول بھی بن جاتی ہیں اور مبتدا بھی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ منصوب ہوتی تو یہ مرفوع نہ ہوتی، یہاں پہ فی مالی رفع نہ ہوتی، مبتدا نہ بنتی، پھر وہ انا کا اسم بنتی، اسم انا بنتی ہے نا؟ اگر ما نہ ہوتا تو یہ انا ہم انا کا اسم بنتی، سمجھ جی آئیے؟ جی ما نہ ہوتا تو یہ انا کا اسم ہوتی، ابھی ما لگنے کی وجہ سے یہ مبتدا بن رہی ہے، انا کا اسم نہیں بن رہی، کیونکہ ماں نے روک دیا اس کو، انا کو اس کو منسوب کرنے سے، تو یہ منسوب نہیں ہوئی تو پھر یہ مبتدا ہی ہے۔ آگے فی شکاکم، فی شکاکم کیا في ہے؟ شقاق جار مجرور شبه جملة في محل رفع خبر. تو یہ جار مجرور خبر بن گئی، یہ مبتدا بن گیا، اور یہ انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں بنے گی، یہ مبتدا بنے گا یہ خبر بنے گا، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے بتائیں، اس کو مبتدا خبر کیوں بنایا، انا کا اسم اور انا کی خبر کیوں نہیں بنایا؟ أم شاباش شاباش، ویسے تو انا آئے نا تو انا کا اسم ہوتا ہے اور انا کی خبر ہوتی ہے نا، جی تو یہاں پر ہم نے اس کو انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں بنایا، وائے؟ because of ما. بیکاز آف ما کافا، جی ما کا. ما کافا کی وجہ سے اس نے روک دیا اس کو، جی انا کو، اس کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنانے سے، صحیح ہے؟ جی اچھا اب آگے کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلے تو روٹ ورڈ نکالیں گے نا، فا تو اس میں جواب شرط پر آ رہی ہے نا، جی پیچھے شرط آئی تھی، انما وہ جو تھا یہ شرط آئی تھی پیچھے، اور اب جواب شرط آ رہا ہے، اس کے اوپر فا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر فا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ سین آیا ہے یہاں پر، سین اور صوفہ بھی آ جائے نا تو جواب شرط پہ فا آ جاتا ہے، سین آ جائے یا صوفہ آ جائے تو بھی جواب شرط جو ہوتا ہے اس کے اوپر فا آ جاتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو فا آ گئی، جواب شرط پر سین حرف ہے، اور یکفی کیا ہے؟ کفا یکفی ہے نا، جی کفا یکفی، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کافا یا ہوگا نا، جی کاف یا، کافا یا، تو یہ کفا بن گیا، کفا یا ماضی ہو گیا، اور پھر ہم اس کو کفا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یکفی یو ہوتا ہے تو ہم اس کو یکفی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فصل جی یکفی کی سمجھ میں آ گئی، اس میں فائل کیا ہوگا؟ یکفی میں فائل کیا ہوگا؟ کفا میں بھی ہوا ہے اور یکفی میں بھی کیا ہوگا؟ ہوا ہی ہوگا، جی جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہوا ضمیر فائل ہوتی ہے، اب یہاں پہ ہوا، اب یہ کا کیا ہے؟ یہ تو کاف جو تھا یہ تو روٹ ورڈ کا تھا نا، کاف یا، جی صحیح ہے؟ اور یہ والا کاف کیا ہے؟ أم ضمیر ہے نا، یہ ضمیر ہے، یو کے لیے آ رہی ہے نا، فسا یک فی کا، تو ہمارا جی کا کیا ہے؟ مفعول کا، فائل تو نہیں بن سکتی نا یہ والی ضمیر کا، ہے نا؟ جی تو یہ کیا بنے گی؟ یہ مفعول بنے گی، تو کافی ہوگا تجھ کو، ہم بھی مفعول بن رہا ہے، ان کے مقابلے میں، صحیح ہے؟ اب یہاں پہ جو ہوا ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بلکہ اس میں آپ ہوا ضمیر نکالے ہی نہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے نا، فائل، تو جب فائل اسم ظاہر آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
हुआ ضمیر को तो फाइल नहीं बनाते ना, नहीं। उसको अंदर ही रहने देते हैं। तो यकफी जो है उसका फाइल आगे अल्लाह आ रहा है, अल्लाह आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइल बन रहा है, समझ आ रही है। तो यकफी का जी। फाइल अल्लाह हो गया, और ये क्या हो गया, पहला मफूल हो गया, और ये दूसरा मफूल हो गया। और फा क्या है, ये जवाबी शर्त पर आ रहा है, और सीन क्या है, इसकी वजह से फा आ रहा है। अब इसको पढ़े, फा फी जवाबी शर्त थी। ففي الفاء في جواب الشرط والسين حرف تنفيس يخلص المضارع للمستقبل खालिस يك कर देता है मुजारे को मुस्तकबिल के लिए। जब सीन और सौफा आते हैं तो प्रेजेंट में मानी नहीं कर सकते, फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। यकफी क्या है, फेल मुदारे मरफू, फेल मुदारे मरफू है ना। जी। तो ये आपका यकफी फेल है, मैंने बताया था इसमें हुआ जमीर नहीं निकालेंगे बल्कि फाइल इसका आगे आ रहा है। पहला चौथा सीगा जो होता है ना, चाहे माजी मुजारे हो, उसका फाइल आगे आता है। तो ये फाइल आ गया। अब इसमें आगे पढ़ें क्या कह रहे हैं। फेल मुदारे मरफू बिदम्मती मुकदरती, ये यकफी यू था, लेकिन यहाँ पे पेश आए पीछे जेर हो तो हम उसको गिरा के सुकून कर देते हैं। और उसके बाद क्या, वलकाफू जमीर फी महली नस्बिन मफूल भी, तो मैंने कहा था काफ जो है ये मफूल बन रहा है, बनाया था ना मफूल मैंने। जी। अभी हम क्या बन रहे हैं, हम को देखे, वह हम जमीर गायब की जमीर है, ठीक है। जी। फी महली नस्बिन, ये भी मंसूब ही है, और ये मफूलन भी ही सानिन बन रहे हैं। दो मफूल आ रहे हैं इसमें। ये सबसे मुश्किल तरीन वर्ड है कुरान का, और बड़ा वर्ड है, लेकिन कितने आराम से कर लिया ना हमने। अब इसका तर्जुमा करेंगे। पस अन करीब काफी होगा तुझको, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके मुकाबले में, उनके अगेंस्ट अल्लाह, अल्लाह काफी होगा। जी। सही है। जी। काफी होने का क्या मतलब है, like he's enough. इनफ होना। तो कफा यकफी होता है कि किफायत करेगा, किफायत का मतलब क्या है, कि काफी होगा। जी। मेरे लिए $10 जो हैं वो किफायत करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, कि काफी होंगे, है जी। ना। जी। आज के लिए मेरे साथ मेरी जेब खर्च $10 काफी होंगे, किफायत करेंगे। तो किफायत का मतलब होता है काफी होना। अल्लाह वो हो गया, वह हुआ, और वह क्या है, हालिया है, क्योंकि आगे जमीर आ रही है ना। जी। वह हालिया कब बनती है, जब उसके आगे ये मरफू मुनफसिल जमीर आती है, सही है। और ये मुब्तदा जी। बनती है, ठीक है। और असमी पहली खबर बनती है, खबर मरफू बिदम्मा, असमी। और ये क्या है, अल अलीम खबर, ये दूसरी वाली खबर है। खबरू बादा खबर, बादा खबर, खबर के बाद खबर आ रही है, अलीम दूसरी खबर आ रही है। आप नहीं ये कह सकते हैं कि ये मुरकबे तौसीफी बन रहा है, कह सकते नहीं, हैं। नहीं, क्यों। because इसमें नाउन नहीं। हाँ, अल्लाह उसमें वो नहीं है, नाउन नहीं है, दोनों एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव में फर्क होता है। जी। अल्लाह इज नाउन, ठीक है, उसकी तरफ जमीर हुआ जा रही है, ठीक है। और ये जो है इसमें, अगर यहाँ पे कुछ होता ना, तो फिर ये खबर, अभी अभी इसको मुब्तदा ही बनाएंगे, इसको मौसूफ और इसको सिर्फ नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर ये होता ना अल्लाहु अस्समीउ अल अलीमु, तो अल्लाह को हम मौसूफ बना लेते, और अस्समीउ को हम उसकी सिफत नंबर 1 बना लेते, और इसको सिफत नंबर 2 बना लेते। लेकिन अभी चूंकि बीच में हुआ जमीर आ गई है, तो इसको मौसूफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये जमीर पीछे लौट रही है, इसको मुब्तदा बनाएंगे, इसको खबर 1 खबर 2। तो यहाँ पे तो सब कुछ लिखा हुआ है ना, और अल्लाह के इल्म को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया ना, कि इस क्या बात है भाई, कोई बात नहीं है। तो फिर ये बहुत जल्दी अल्लाह ले भी लेंगे, बुला भी देंगे,
ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو شوق سے لیں گے اور شوق سے اس کی طرف آئیں گے، شوق سے پڑھیں گے، چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا بہت جتنا بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ بہت لائف ٹائم چیز ہے یہ جو آپ نے ابھی سیکھ لی ہے سب. اتنی عمر میں کسی کو اتنا نالج نہیں ملتا جتنا آپ کو یہ آپ کتاب پڑھنے لگ گئے. اٹس اے بگ بگ اچیومنٹ. صحیح ہے، تو اس کو فار جی گرانٹیڈ نہیں لینا ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. یہ بک بھی موجود ہے اور یہ ہر طرح سے آپ کے پاس ہے، اور اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ترجمہ. صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا بن رہا ہے. صبغت اللہ ہی کیا بن رہا ہے مجھے بتائیں ابھی. اور مرکب اضافی. مرکب ذات تو یہاں پر تو پیش آنی چاہیے نا. یہ آیت تو ختم ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آیت تو ختم ہو گئی، نیو آیت آ گئی. اب یہاں پہ جی صبغہ کیوں شروع میں آ رہا ہے، صبغہ کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے؟ شروع میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا زبر، تبھی آتی ہے جب پیچھے کوئی فعل ہوتا ہے نا یا انا ہوتا ہے تو پھر وہ زبر آتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فعل ہوتا ہے تو اس کا مفعول بنتا ہے. بدل بنا. ہاں، بدل کس کا بن رہا ہے؟ بدل نہیں بن رہا. آپ نے یہاں سے پڑھیں اس کو، کیا کیوں یہ منصوب آ رہا ہے، پڑھیں ذرا. صبغہ اسم پہ زبر، اسم منصوب. منصوب. اسم منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره الزم. الزمو. الزم. الزمو فعل کا یہ بن رہا ہے. الزمو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں ہم لازم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں لازم، نماز پڑھنا لازم ہے. or like mandatory. ہاں، یعنی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، رائٹ. جی لیکن عربی میں جو وہی لفظ الزمو جو ہوتا ہے، الزم یا الزم، یہ الزمو ہوگا، یہ فعل امر ہے. جی الزمو یہ فعل امر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا یہاں پہ معذوف ہے اور اس کا یہ مفعول بن رہا ہے. یعنی کیا کرو، اس کا عربی میں کیا میننگ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چمٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، یعنی اس کو اپنے اوپر لازم کر لو، ٹھیک ہے، اس کو اپنے لیے امپورٹنس دو، امپورٹنٹ سمجھو. عربی میں یہ مطلب الزمہ یلزمو باب فعل سے ہے نا، الزمہ یلزمو الزم ہے نا، جی الزم. اور الزم جو ہے، بلکہ الزم ہوگا، سوری، کیونکہ اگر باب فعل سے بنا رہے ہو نا تو پھر الزم ہوگا. لیکن اگر لزمہ یلزمو سے بنا رہے ہو ثلاثی مجرد سے تو پھر الزم ہوگا. اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ الزم ہے، باب اگر یہ باب فعل سے ہے تب تو الزم ہی ہوگا، مجھے لگتا ہے الزم ہی ہے، تبھی تو مفعول بھی آ رہا ہے نا. باب فعل کے آگے مفعول بہت ضروری ہوتا ہے. یہ مفعول ہے، یہ تو مجرور ہے نا، صبغت اللہ، یہ تو مجرور ہے، تو یہ آپ کا اس کا مفعول بن رہا ہے. تو الزمو، الزمو صبغت اللہ، لازم کر لو، لازم کر لو اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ، صبغہ کیا ہوتا ہے؟ کلر ہوتا ہے، رنگ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا ہے بتائیں مجھے، کس چیز کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں؟ his religion. ہاں دیکھیں، ہاں، ہر جو ریلیجن ہوتا ہے نا اس کے اندر اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کرسچنز کا اپنا کلر ہے، جیوز کا اپنا کلر ہے، ہمارا اپنا کلر ہے، ٹھیک ہے. ہمارا کلر کون سا ہونا چاہیے؟ ہمارا جو اللہ کا رنگ ہے وہ، جی ٹھیک ہے. صبغت اللہ، اللہ کا کلر. تو یہ اسم منصوب علی الاغراء بفعل معذوف تقدیرہ الزمو. الزمو صبغت اللہ، تو الزمو میں فاعل کیا ہوگا؟ انتم ضمیر، انتم ضمیر ہوگی،
یو، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اس کو امپورٹنٹ دینی ہے اللہ کے رنگ کو. اب وہ کیا ہے، وہ یہاں پہ اعتراضیہ ہے، اعتراضیہ ہے. پڑھے آگے کیا ہے، یہ کیا ہے، ومن احسن، من ہے یا من، ان من ہوگا یا من ہوگا، من ومن احسن من اللہ، اور کس کا اچھا ہے اللہ سے، صبغتن، رنگ، یعنی اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ الزمو صبغت اللہ، لازم کر لو اپنے اوپر اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کس کا سب اچھا ہے، کس کا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، یہ آپ کا پیش آ رہی ہے اس پہ، صبغتن نہیں یا صبغتن نہیں ہے، مجھے نہیں آ رہا. ایک منٹ، یہ آپ کو کیا صبغتن لگ رہا ہے نا، یہ ہے نا، جی جی زبر یہ. اچھا، صبغت اللہ من احسن من اللہ، اور کس کا اچھا ہے اللہ سے رنگ. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہے، اب اس کو پڑھیں ذرا. من ہو گیا وہ الواو اعتراضیہ ہو گیا. من جو ہے اسم استفہام ہے نا، ہوز کے معنی میں. من اسم استفہام میں مبنی ہوتے ہیں، فی محل رفع مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں من کو، تو اس لیے اس کو فی محل رفع کہیں گے. یفید النفی، اب یفید النفی کیوں آ رہا ہے، یعنی ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ استفہام تو ہے لیکن انکاری ہے، استفہام النفی ہے یہ، ہے نا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس کو یفید النفی کہہ رہے ہیں، استفہام انکاری ہے یہ. انکار کا مطلب سمجھتے ہیں نا، نگیٹ کرنا، ہے نا. جی تو جی یہ استفہام انکاری ہے، سوال تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ جس کا رنگ اچھا ہو. اور یا احسن کیا بنے گا، خبر بن جائے گا کس کی، من کی، اور یہ مرفوع ہے کیونکہ خبر ہے تو اس لیے بدمہ مرفوع ہے. اور صبغتن یہ تمییز بن رہا ہے، واحد ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے. افعلو تفضیل کا صیغہ جو ہوتا ہے، جو یا افعلو کا صیغہ وزن ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اسم آ جائے تو وہ تمجیز ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، جی وہ تمجیز ہی بنتا ہے. تمجیز منصوب بالفتحتی، فتح سے یہ منصوب ہو رہا ہے، اور تمجیز جو ہوتی ہے منصوب ہی ہوتی ہے، واحد ہی ہوتی ہے، اور نکرہ ہی ہوتی ہے، اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، صبغہ کیا ہے، مؤنث ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں وہ ونحن الواو حالية، نحن ضمير في محل رفع مبتدأ. یہ بھی مبتدا بن رہا ہے. اور آگے کیا ہے، یہ وہ حالیہ کیوں بنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر آ رہی ہے اور مبتدا بن رہی ہے. آگے لہو کیا ہے، له جار مجرور متعلق بعابدون. عابدونا کہاں سے آیا گیا، بی عابدونا، عابدونا یہ ہے نا، جی وَنَحْنُ عَابِدُونَ، اور ہم کیا ہیں، صرف اسی کے لیے. خبر کو مقدم کیوں لائیں یہاں پہ، لہو کو جار مجرور متعلق، خبر نہیں شروع میں آ رہی، یہ متعلق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا یہ ہے اور یہ خبر ہے، یہ خبر نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، اور یہ جی آپ کا متعلق ہے، اور یہ کیا ہے. اس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر اس میں اس کو ہم خبر مقدم مان لیں، اور اس کو ہم اس کی خبر مان لیں، اس کو مبتدا مان لیں. مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے نا، جب بعد میں آتا ہے تو نکرہ ہوتا ہے. اس کو ہم جار مجرور خبر مقدم لے لیں، اور اس کو ہم مبتدا مؤخر لے لیں، تو یہ بھی ایک جملہ بن گیا نا، مبتدا اور خبر، ہے نا. کون سا جملہ بنا ہے یہ، اسمیہ فعلیہ، اسمیہ اسمیہ بن گیا ہے.
یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم ہے. تو اگر اس طرح لائیں تو زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایمفیسس آ جائے گا خبر مقدم کرنے سے. جی اور پھر یہ جملہ اسمیہ جو آپ نے بنایا ہے اس کو اس کی خبر بنا دیں گے، نحنو کی. صحیح ہے. تو اس طریقے سے جی بھی کر سکتے ہیں. اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کر دیا، اس کو متعلق بنا دیا ہے عابدون کے، اور یعنی اس کو خبر بنایا ہے، اور اس کو اس کا متعلق بنا دیا، اس کو مبتدا بنا کے پورا ہی جملہ اسمیہ بنا دیا. دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ ہی بننا ہے. اگر آپ اس کو الگ سے مبتدا بنائیں گے تب بھی، اور اگر ساتھ ہی ملا کے بنا دیں گے تب بھی جملہ اسمیہ ہی بنے گا. اور اس کو خبر اور مرفوع بالواوی ولی انہو جمع مذکر خبر ہے یہ، اور جمع مذکر سالم ہے، اس لیے جو ہے واو سے اس کا اعراب آ رہا ہے، واو سے مرفوع آ رہی ہے. واو فائل ہوتا ہے نا ویسے تو. آپ کو پتہ ہے فیل جب آتا ہے تو اس میں واو فائل ہوتا ہے نا. جی یومنون میں کیا ہے، واو کیا ہے؟ اگر یومنون کہیں تو اس میں واو کیا ہے؟ یہاں واو کیا ہے؟ لائک مرفوع کی لائک. فائل ہے نا. او جی آمنا یومنو کا فائل نہیں، آمنا میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یومنو میں بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن جب جمع بناتے ہیں تو یومنو میں واو فائل ہوتا ہے نا. جی تو منو میں واو فائل ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی واو فائل ہے یہاں پہ واو جا یہ فائل نہیں ہے. یہ رفع کو ظاہر کر رہے ہیں، مرفوع کو، مرفوع بالواوی. یہاں پہ واو جو ہے وہ فائل نہیں ہے، بلکہ یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں. جب اس کو یا میں چینج کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ عابدینہ بن جاتا ہے نا. عابدینہ کون سی حالت بن جاتی ہے؟ ام عابدین میں یہ فائل ہے، مجھے بتائیں یہ فائل ہے عابدین میں یا نہیں. نہیں ہے نا. یہ نسبی جری حالت کو بتا رہا ہے نا، یہ واو یا میں بدلی ہے نا. جی تو یہ واو رفعی حالت ہے اور یہ نسبی جری حالت ہے، کیونکہ یہ اسم میں اور فعل میں فرق ہوتا ہے نا. جی بہت فرق ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے، فعل فعل ہوتا ہے. فعل میں جب وہ آتا ہے تو وہ فائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسم میں جب ہوتا ہے تو رفعی حالت ہوتی ہے، اور وہ چینج ہو جاتی ہے بعد میں، عابدونا عابدینہ، مسلمونہ مسلمینہ میں بھی چینج ہو جاتی ہے. سمجھ آیا تھوڑا سا؟ جی یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے اسم اور فعل میں کیا فرق ہے، وہ وہاں پہ کیا بن رہا ہے، یہاں پہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. اب اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں. خبر مرفوع بالواوی ولی انہو کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں وہ فائل ہوتا ہے، وہ فائل ہوتا ہے. تو یہ رفعی حالت ہے. خبر جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت میں ہوتی ہے، منصوب تو نہیں ہوتی نا، عابدینہ تو نہیں ہوتی نا، رفعی حالت میں ہوتی ہے. تو آپ کا والجملہ تو فی محل نصب حال بن گیا. یہ پورا جملہ حال بن گیا اس حال میں کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. جملہ حالیہ بن گیا. اب اس پورے جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہے نا. اوور آل نہیں. اگر دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی پیکٹ آتا ہے تو اس پیکٹ کے اوپر اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا. باہر سے تو وہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور یہ جو پیکٹ ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن پیکٹ کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے. تو اب وہ جس جگہ پہ آ رہا ہے وہ اس کا وہ ہوگا. تو چونکہ یہ حال کی جگہ پہ آ رہا ہے اس لیے اس کو فی مالی نصب حال کہہ رہے ہیں پورے جملے کو. صحیح ہے. جی کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں حال کا جی اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہم؟ منصوب. جا انی آیا میرے پاس، آیا میرے پاس کون سا؟ الطفلہ بچہ ہے نا. اب آگے جی حال لگانا ہے. آیا میرے پاس بچہ، لڑکا، چھوٹا بچہ
किस हाल में आया, ये मफूल बन रहा है, ये मफूल बन रहा है और ये फाइल बन रहा है। ये फेल है, ये मफूल है, ये नूने विकाया है और ये आपका फेल है। आया मेरे पास बच्चा, कैसे आया? दा इकन, या क्या कहेंगे? और क्या होता है, रोते हुए आया तो क्या कहेंगे? um बाकियन। जी ठीक है। और अगर वो उस राइड करता हुआ आया, सवारी उस साइकिल पे आया, तो फिर हम क्या कहेंगे? राकिबन। जी तो ये जो मंसूब इसम आ रहा है आपके पास, ये हाल बन रहा है, उसकी हालत बता रहे हैं बच्चे की, जी बच्चे की हालत। तो ये हाल जुमला भी तो बन सकता है ना। तो ये जुमला जी हालिया था ऊपर वाला, लहू आबिदून, वनहनु लहू आबिदून, ये जुमला बन के हाल बन रहा है, क्योंकि वो हालिया आ रही है पीछे। जी सही है। तो आइंदा आपने इसको क्या कहना है? रफ़ई हालत कहनी है। ऊना साउंड रफ़ई हालत होती है, ऊना साउंड। और यही अगर उस फेल में आ जाए तो वो फाइल होता है, जमीर होता है वो, जमीर होता है। आप इसको हम जमीर बोलते हैं ना, यू मिनूना में हम बोलते हैं, तो मिनूना में अंतुम बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी तो वो जमीर होती है। और वही नाउन के अंदर आ जाए तो वो रफ़ई हालत होती है। जमा मुजक्कर सालिम में एराब जो होता है हर्फ से आता है, हरकत से नहीं आता। नून पे जबर जो है, ये नस्बी हालत नहीं है, इसकी ये रफ़ई हालत है। ये नून किसके लिए है? अगर आपका एराब है तो नून पे जबर किस लिए है? um ये रफ़ई हालत है ना, मरफू है वाव से। तो ये क्या है, नून पे जबर क्या है? नून के नीचे जेर क्या होता है? नून के ऊपर जबर क्या होता है? किताबानी क्या होता है? मरफू मरफू होता है। और नून के नीचे जेर किस लिए होती है? um मुसलमानी क्या होता है? मुस्लिमतानी, मुस्लिमानी, नून के नीचे जेर किस लिए? डुअल हाँ, डुअल के लिए नून के नीचे जेर। ठीक है। और नून पे जबर किस लिए है? अगर ये डुअल के लिए है तो ये किसके लिए है? प्लूरल हम्म, याद क्यों नहीं रहता आप लोगों को? नून पे जबर जब आ जाए ना, जहां पे भी नून पे जबर आएगी वो जमा की अलामत होगी। जी ठीक है। और जी नून के नीचे जेर आ जाएगी तो वो डुअल की अलामत होगी, कि ये लफ्ज डुअल है, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी। मुस्लिमानी रफई हालत है, अलिफ के साथ मुस्लिमानी रफई हालत है, और मुस्लिमानी अलिफ को या में चेंज करेंगे, नून के नीचे जेर ही रहेगी, वो डुअल की अलामत है। मुस्लिमैनी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अलिफ या में बदल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा फिर बताएं? पता है आपको? सब पता है। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी क्या बन जाएगा? मंसूब और मजरूर हालत बन जाएगी। um, इसी तरह इसकी ये रफई हालत है, तो उसको आबेदीना, आबेदीना करेंगे, बो को या में चेंज करेंगे, नून पे जबर तो नहीं चेंज करेंगे ना, नहीं वो तो जमा की अलामत है, उसको क्यों चेंज करेंगे हम? वो एराब थोड़ी है जो चेंज हो जाएगा, एराब चेंज होता है हमेशा, तो वो या में चेंज हो जाएगा, आबिदीना हो जाएगा। ठीक है। तो आबिदीना नस्बी जरी हालत बन जाएगी और नून पे जबर जमा की अलामत रहेगी, पता चलेगा ये जमा का वर्ड है, प्लूरल है ये। सही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा जेन में रिकॉल किया करें। जब अकेले बैठे होते हैं, फजूल में सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर लिया करें ना अपने दिमाग में, कि नहीं बस इधर ही पढ़ना है और यहीं पे खत्म करके यहीं पे फेंक के चले जाना है। चले रेहान आएंगे, आयत पढ़े अभी। हम्म,
قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. اب یہ بھی پورا جملہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. یہاں بھی وہ کے بعد ضمیر آ رہی ہے، وہی جو ہم نے یہاں پڑھا ہے نا. جی وہ کے بعد ضمیر آ رہی ہے، وہ ضمیر آ رہی ہے تو یہ وہ حالیہ ہو جائے گی، اور لہو کیا ہو جائے گا، وہ جار مجرور ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا. یہاں عابدون کے متعلق تھا، یہاں مخلصون کے متعلق ہو جائے گا. یہ جی بھی اسم ہے، اسم میں یہ اسم بھی رفعی حالت میں ہے، اور یہ نون اس میں جمع کا ہے، اور یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسم جی ہی ہے نا، فعل تو نہیں ہے نا. نہیں میم لگا ہوا ہے شروع میں. جی تو یہ بھی وہی جملہ ہے سیم. پیچھے کیا رہ گیا، کل کے کل تو آپ کب سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. کل کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا مقولہ ہوتا ہے. جی فائل ہوتا ہے اور مقولہ ہوتا ہے. تو کل کا فائل کیا ہے، أنت. انتا ہے، کیونکہ فعل امر ہے نا، اس میں انتا ہی ہوتا تمام. ہے نا. جی تہاجونا، کیا ہے، وہ آپ کا حمزہ استفہام ہے نا. جی تہاجوننا، تہاجونا پورا لفظ ہے، ایک نون کے اوپر زبر ہے، جمع کا صیغہ ہے. تہاجونا، اور پھر نہ آ رہا ہے. تو تہاجونا میں فائل کیا ہے، آم، هم ضمير. تو ہاجونا میں کہاں ہوم آ رہی ہے، مجھے بتائیں. أت- ہوم ہے لیکن فائل آپ نے وہ ہی بتانا ہے، أو جي واو. اور یہاں تا لگاؤ تو ہوم نہیں ہوتی، أنتم. انتم ہوتی ہے. اور یہ نہ کیا بنے گی پھر جو اینڈ پہ لگی ہے، آم، مفعول. مفعول، کیونکہ فائل آپ نے آلریڈی بنا لیا نا. جی یہ چھوٹا والا نون جو ہے اس کے تہاجونا کا نون ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ فائل ہے، یہ مفعول ہے. فی اللہ ہی، فی اللہ ہی کا مطلب کیا ہے، اللہ کے بارے میں، اباؤٹ اللہ. اللہ میں تو نہیں کر سکتے نا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، یہ مفعول بنے گا. تم سب جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. وہ ہوا ربنا، اور یہاں پہ وہ کے بعد پھر ہوا آ گئی ہے. اب یہ وہ حالیہ ہوگی، اس حال میں کہ وہ ہمارا رب ہے، اور اور کیا ہے، تمہارا بھی رب ہے. اللہ صرف ہمارا رب ہے یا سب کا رب ہے، سب صرف کا. مسلمانوں کا ہے یا سب کا ہے، سب کا. all کا ہے، پورے الناس کا ہے، سب کا رب ہے. اور وہ جھگڑتے ہیں ہم سے اللہ کے بارے میں. ولنا، اور ہمارے لیے، یہ لام کون سا ہے، ضمیر پہ آ رہا ہے لام، یہ والا کون سا لام ہے، میننگ کیا ہوگا اسلام کا، اس لنا کا میننگ کیا ہوتا ہے، for us. فار اس، اعمالنا، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال. تو یہ جار میں جو شروع میں آ جائے تو خبر مقدم بن جاتا ہے نا، اور یہ کیا بن جاتا ہے، مبتدا مؤخر، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جار میں جو جملے کے شروع میں آئے تو خبر مقدم، جی اور یہ مبتدا مؤخر. اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وَلَکُمْ، جار جو شروع میں آ رہا ہو یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. کفار جو اعمال کر رہے ہیں وہ ان کے لیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. ہمارے کافروں سے بھی برے ہیں، ڈوب مرنا چاہیے ہم کو. صحیح ہے. تو اعمال درست ہونے چاہیے انسان کے، ہمیں ہمارے اعمال ان سے اچھے ہونے چاہیے مسلمانوں کے. بدقسمتی سے ہمارے اعمال ان سے برے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی ہمارے یہاں پہ ایک بلی تھی، اور وہ بیچاری برف میں پڑی ہوئی تھی اور چل بھی نہیں سکتی تھی، فریز ہوئی ہوئی تھی باہر. کسی نے توجہ نہیں دی. پھر وہ میرے بیٹے نے دیکھی تو پھر اس نے گاڑی ان کو کال کیا، اینیملز والوں کو. پھر اتنی گاڑی، اور جتنی دیر گاڑی نہیں آئی وہ باہر ہی کھڑا رہا ان کے انتظار میں. کتنا ٹائم لگ گیا اس کو. اور پھر وہ گاڑی آئی، اس میں ایک ینگ لڑکی تھی جو اس بلی کو پہلے اس نے ایک نیٹ کے ذریعے اٹھایا، پھر اس کو کیج میں بند کیا، پھر اس کے اوپر ایک بلینکٹ ڈالا، پھر اس کو گاڑی میں ڈالا، پھر اس کو لے گئے. کتنی دعائیں نکلی ہوں گی اس بلی کے جانور کے منہ سے.
ہے نا. تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں نا، اب ان کے اعمال وہ دیکھو جو ایک کال پہ آئی ہے، وہاں سے آئی ہے، پتہ نہیں وہ بھی سردی میں کہاں سے آئی ہے، اینیمل کہاں پہ ہے وہ. تو وہاں سے آئی اتنی بڑی گاڑی لے کے، اور ایک کیٹ کے لیے آئی، اور پھر اس کی کتنی کیئر کریں گے، اس کو واپس لائف میں لائیں گے، صحیح کریں گے. تو بہرحال جی بات ہے ایک کہ کس طریقے سے ہے نا. ہمارے ملک میں، مسلمان ملکوں میں کہیں کی بھی بات کر لیں، 1 منٹ میں بندے کو شوٹ کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، انسانی جان چلی جاتی ہے. یا اینیملز کے لیے بھی اتنا ہوتا ہے پروٹوکول. ولا نہ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلصون، خالص ہیں. اب میں اس کو پڑھتی ہوں یا آپ پڑھیں اس کو جلدی سے. کل کیا ہے؟ فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر. ہم، أتهاجوننا الهمزة للاستفهام. آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ نہیں. 5 منٹس ہیں آپ کے پاس، اس کو پڑھ لو. جی جی. اتہاجوننا، تہاجونا أتهاجوننا. جو ہے یہ آپ کا مرفوع ہے، مضارع مرفوع ہے، کیونکہ نون موجود ہے نا. جی. صحیح ہے، نون موجود ہے، نون کو چھوٹا کر دیا گیا لیکن نون بڑا ہی ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ تہاجونا یہ مرفوع ہے، اور لکھا ہوا ہے مضارع مرفوع. یہ مرفوع کیوں ہے بتائیں مجھے، اس کے اوپر تو زبر آ رہی ہے، کیوں مرفوع ہے؟ یہ فعل ہے اور مرفوع ہے. یہ تو رفع کی آم، علامت نہیں، یہ تو فاعل ہے، یہ تو فاعل ہے، وہ ضمیر ہے، تو یہ رفعی حالت کیسے ہے؟ آ، واو نون ہے. نون موجود ہے. نون. جی نون موجود ہو تو مضارع مرفوع ہوتا ہے، ثبوتی نون لکھا ہوا ہے نا، جی. ہے نا. جب نون موجود ہوتا ہے، نون ادھر ثابت ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، تو مضارع مرفوع ہوتا ہے. اسی کو میں نون کو گراؤں گی کسی وجہ سے اور الف آگے الف لگا دوں گی، تو اب یہ مضارع کیا ہو جائے گا؟ یہ منصوب ہو جائے گا یا مجزوم ہو منصوب. جائے گا. جی. پیچھے حرف دیکھوں گی کہ وہ کون سا حرف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہاں پہ مضارع مرفوع ہوئی ہے، صحیح ہے، کیونکہ نون موجود ہے. تو مضارع کب مرفوع ہوتا ہے رضوان؟ مضارع کب مرفوع ہوتا ہے؟ جب اس میں اب نون موجود ہوتا ہے. جی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تو اسم مرفوع ہوتا ہے، مسلمونہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت یہ اعرابی حالت ہوتی ہے. ابھی تو یہ ضمیر ہے، فاعل ہے، انتم میں یہ ابھی اس کی وجہ سے مرفوع نہیں ہو رہا. مرفوع ہو رہا ہے، نون موجود ہے، نون گر جائے گا تو پھر مرفوع نہیں رہے گا، ہے نا. سمجھ جی آئی بات؟ اچھا، تو یہاں پر کیا ہوا کہ اتحاجوننا، نہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اور اس میں انکاری تھا، میں نے بتایا یہ جو حمزہ استفہام ہے یہ الانکاری ہے، ٹھیک ہے، انکار کے لیے، یعنی تم جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ اب سوال آ رہا ہے نا، تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. تہاجونا، یہ مضارع مرفوع بالثبوتی نون، آگے پڑھے. نہ کیا ہے؟ نعم مبني في محل نصب مفعول به. ہاں، یہ مفعولن کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے نا. جی. نہ ضمیر سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کیا بنتی ہے؟ مفعول. مفعول. اور سکون آ جائے تو فاعل. فی اللہ ہی، اللہ کے بارے میں. اب جار مجرورن. جار ومجرور متعلق بالفعل قبله والجملة في محل نصب مقول القول. قبلی ہی ہوگا، قبلہ بادہ ہوتا ہے نا، تو قبلہ ہو بھی کہہ سکتے ہیں. بالفعلی، اب یہ بھی تو نہیں اس کو زیر دے گا، اور اس کے اوپر بھی الف لام آ رہا ہے، تو یہ مضاف الیہ بھی نہیں بن سکتا جو زیر لگا دے، قبلہ آئے گا، ٹھیک ہے. بالفعلی قبلہ والجملہ فی محل نصب مقول القول. تو یہ جو کل آیا تھا نا، اس کا پورا یہ کیا بن جائے گا؟ یہاں سے اتحاجوننا فی اللہ، یہاں تک یہ اس کا مقولہ بن جائے گا. تو فعل، فاعل اور اس کا مقول القول مفعول مل کے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب آگے دیکھیں،
یہاں پہ مقبول القول ہو گیا. واو کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا حالیہ ہے نا. حالیہ کیوں ہے جی. واو؟ کیونکہ آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے اور ضمیر سے شروع ہو رہا ہے. اسم سے بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر ضمیر سے ہی شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر مبتدا بن جائے گی اور یہ واو حالیہ بن جائے گی. ربنا، ربنا ربنا خبر مرفوع بالضمة نعت في محل جر مضاف إليه. ربنا مرکب اضافی بن رہا ہے. اس میں ربو کیا ہے؟ ربو. اب یہ ربنا کیوں ہے؟ ویسے تو ربنا آتے نہ پڑھتے ہیں نا، تو یہاں جی. ربنا کیوں آ رہا ہے؟ um, اور وہ رب ہے ہمارا. ربنا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ our رب. Lord. اور ربونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Our Lord. اور ڈاٹ. تو اگر یہاں پہ یا گرا ہوا ہوتا نا یہاں سے جی. او کا ٹرانسلیشن ہو رہا ہوتا تو یہ ربا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ ربو نہ ہے. تو ربو نہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیچھے اس میں او کا ٹرانسلیشن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں. وربکم یہ بھی اسی طرح سے ہے وہ، اور ربکم مضاف مضاف الیہ ہے نا. اچھا جی. جی. تو اس کو یہ فی مالی جر مضاف الیہ ہو گیا. وربکم معطوف علی ما قبلہ. تو یہ والا جو ہے نا واو کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا عطف اس کے اوپر پڑے گا پچھلے والے پہ. سیم ہے دونوں، یہ بھی مضاف مضاف الیہ، یہ بھی مضاف الیہ. آگے پڑھیں. ضمیر فی محلی جر مضاف الیہ ہو گئی. والجملہ تو فی محلی نصب حال. تو یہ واو حالیہ ہونے کی وجہ سے یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ حالیہ بن گیا. ٹھیک ہے. جی. اور حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا راکبن دائکن، اس کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہے. جملہ جب ہوگا تو وہ آپ کو منصوب نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جملے کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کا اعراب، کیونکہ وہ حال بن رہا ہے تو ہم اس کا اعراب فی مالی نصب خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے، جی. جملہ مبنی ہوتا ہے تو اس کا اعراب ہم، کیونکہ وہ حال بن رہا ہے تو فی مالی نصب. ولنا اعمالنا. آگے پڑھیں. وا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عاطفہ. الواو عاطفة للجمل لنا جار ومجرور خبر مقدم في محل رفع. تو یہ خبر مقدم بن گیا، یہ مبتدا مؤخر بن گیا مرفوع بالضمہ اعمالنا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن کے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. جی. بالضمہ نا مضاف الیہ بن گئی فی رفع. محل جر والجملہ تو فی محل نصب معطوفۃ لا سابقتھا. تو یہ جملہ جو ہوگا لنا اعمالنا، یہ پچھلے جملے پہ اس جملے کے اوپر کیا بن جائے گا؟ وہ اس کے پرتف ہو جائے گا. آگے کیا ہے؟ اس کو پڑھیں. ولكم مثل الجملة السابقة ومعطوفة عليها. جملہ سابقتی، یہ آم مضاف بنے گا نا. ونحن. مثل الجملہ سابقتی، اور وہ معطوف ہے اس میں، اور علیہا وہ اس کے پرتف پڑھ رہا ہے. چلیں آگے کیا ہے؟ وَنَحْنُ. ضمير في محل رفع مبتدأ. تو یہ مبتدا بن جائے گا. واو کے بعد، واو حالیہ کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ مبتدا بنتی ہے ہمیشہ، اور ضمیر مبنی ہوتی ہے اس لیے اس کو فی محلی رفع مبتدا کہتے ہیں. جو مبنی ہوتا ہے نا اس کا اعراب فی محلی ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ فی محلی نصب، فی محلی رفع. مبتدا جو کہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے فی محلی رفع کہہ رہے ہیں. حال منصوب ہوتا ہے تو فی محلی نصب کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. لہو کیا ہے؟ جار مجرور متعلق بمخلصون. مخلصونہ کے متعلق ہے. تو مخلصونہ کے متعلق کیوں ہے؟ اس کے متعلق کیوں ہے یہ؟ because مخلصون وہ خبر ہے so خبر ہے تو خبر خبر کے متعلق ہوتا ہے نا جار متعلق. مجرور، ہے نا. اچھا، اور یہ جی. مخلصونہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کو. خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة جمع معطوفة مذکر کی، على الجمل. جمع مذکر سالم کی جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو سے آتی ہے. یہ اعراب ہے اس کا، یہ فاعل نہیں ہے.
یہ اعراب ہے، یہ رفعی حالت ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اور اس کی نسبی جری حالت کیا بنے گی؟ مخلصون کی نسبی جری کیسے بنائیں گے؟ مخلصین مخلصین. گڈ. اور مثنیٰ کی ڈوئل فارم کی رفعی حالت کیا ہوگی اسی مخلصون سے؟ مخلصانی. اور نون کے نیچے زیر آ گئی نا، ڈوئل فارم ہے، جی. یہاں پہ نون پہ زبر ہے. یہ جمع مذکر سالم ہے، یہ آپ کا مثنیٰ ہے اور ڈوئل فارم ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور یہ رفعی حالت ہے. اس کی اب کیسے بنے گی نسبی جری حالت؟ مخلصانی مخلصانی and then مخلصینی مخلصینی. الف کو چینج کر رہے ہیں نا، الف اعراب ہے تو اسم کے اندر جو ہے واو اور الف اعراب ہوتے ہیں. کہ یا بھی اعراب ہوتا ہے، ابھی آپ نے مخلصینی کیا نا، الف کو یا میں چینج کیا، وہ بھی اعراب ہے. یہ دو کا آپ نے یاد رکھنا ہے، حرف سے آتا ہے، باقی سب کا حرکت سے آتا ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. باقی تو سب کا حرکت سے آتا ہے، واحد کا بھی، جمع مذکر سالم کا بھی، جمع مؤنث سالم کا بھی. تو جمع مذکر سالم میں پھر یہ واو اعراب ہوتا ہے اور یہ مخلصینہ ہو جاتا ہے. تو اس کو فائل نہیں کہنا، فائل ہوگا، کس کا فائل ہوگا؟ تقولون میں یہ واو فائل ہے، کیونکہ یہ فعل ہے. یہاں پہ واو کو آپ رفعی حالت نہیں کہیں گے، یہ اس کا فائل ہے. فائل ہوتا ہے نا ڈوئر، ہے نا، تو یہ ڈوئر ہے. اور تقولون ہے تو یہ انتم ہے، اگر یہ یقولون ہوتا تو یہ ہم ہوتا. صحیح ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا کچھ بھی؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. آپ کو اگر دیکھیں، آپ کو امپورٹنس پتا ہوگی نا کس چیز کی میری لائف میں کتنی امپورٹنس ہے، تبھی آپ کچھ کریں گے. اگر آپ کو امپورٹنس کا ہی یقین نہیں ہے کہ میری لائف میں اس کی کس چیز کی امپورٹنٹ ہے تو آپ کیوں کریں گے؟ ہے نا. انسان کو جی. جو چینج ہوتا ہے نا وہ بہت برا لگتا ہے، ہر بندے کو چینج برا لگتا ہے. وہ کہتا ہے بس جیسے میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہوں ایسے رہتا ہوں، وہ چینج نہیں کرتا اپنے آپ. لیکن جب اس کے سر پہ پڑتی ہے نا اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، میرے لیے یہ کام امپورٹنٹ ہو گیا ہے، تو پھر وہ گھر بھی چینج کر لیتا ہے. پورا گھر موونگ کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ ٹھیک ہے کمفرٹ زون میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی چل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے. لیکن اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، فرض کرو اس کی وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہا، اس کی مارگیج نہیں دے رہا، تو بیچے گا نا، پھر دوسری جگہ جائے گا، جی. سستی جگہ پہ جائے گا. تو اگر آپ کو امپورٹنس کی پتہ ہے کہ یہ ہماری لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تبھی آپ اس کے لیے اسٹرگل کریں گے. تو پتہ کریں کہ عربی اور عربی لینگویج کی کتنی امپورٹنس ہے تمہاری لائف میں. آپ کو یہی یقین نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. جی. میں نے کیوں سیکھا تھا؟ میں نے اس لیے سیکھا تھا کہ مجھے اس کی امپورٹنس کا پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ گزارا ہی نہیں ہے، مجھے سیکھنی پڑے گی، ورنہ میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتی، اس کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتی. میں کب تک رٹا لگاؤں گی، رٹا لگاؤں گی؟ رٹا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تو جی. یہ ہو گیا خبر مرفون بالواوی لینہ جمع مذکر سالم، والجملہ تو معطوفتن، یہ جملہ واو کی وجہ سے معطوف ہو رہا ہے پچھلے جملے پہ، ٹھیک ہے، لکم اعمالکم کے اوپر ہو رہا ہے. جب بھی واو ہوتی ہے تو اگلا جملہ جو ہوتا ہے پچھلے کے اوپر معطوف ہو رہا ہوتا ہے. جملۃ معطوفۃ اللہ الجملۃ الحالیتی، حالیہ جملہ کون سا تھا؟ وہ جو یہاں پہ شروع میں آیا تھا یہ والا جملہ، یہ بھی واو حالیہ سے شروع ہو رہا تھا نا، تو حالیہ جملے کے اوپر معطوف ہو رہا ہے. فی محلی نصبن، اب فی محلی نصبن کیوں کہا ہے اس جملے کو؟ جو جملہ میں نے ابھی بنایا اس کو فی محلی نصبن کیوں کہا ہے؟ جی. جی منصوبے. کیوں کہا ہے نصبن؟ کیونکہ یہ حال بن رہا ہے جملہ، کیونکہ وہ حالیہ آئی ہے، تو یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے نا یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. جی. تو اب حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، حال کا اعراب منصوب ہوتا ہے، جیسے مفعول منصوب ہوتا ہے نا ایسے ہی حال بھی منصوب ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟
فی مالی نسب کہتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ ابھی کل کیا ہے؟ کل تو فرائیڈے ہے نا، آپ آج تھرسڈے تھا؟ جی وہ میں نے سمجھا آج وینسڈے ہے، تو میں کہہ رہی تھی آپ لوگ شاید کہیں جانا ہوگا آج۔ چلو نہیں، ٹھیک ہے، ہو گئی آپ کی کلاس پوری، دعا کر لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ خدا حافظ